اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ آج ہم اپنے سلسلہ دروس کی چوتھی کڑی توحید کی اقسام اور صفات خداوندی سے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے توحید کی اقسام، چار تقسیم جو مشہور ترین تقسیم ہے، اس میں توحید کی چار اقسام بیان کی گئی ہیں۔ توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال یا فعل، اور چوتھی توحید در عبادت۔ توحید در ذات واضح مشخص ہے کہ وحدہ لا شریک، ایک ہی ذات ہے، خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وحدانیت کی حامل ہے، خدا ایک ہے۔ اس کے اوپر البتہ بحث کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا موضوع بحث ابھی اس کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس موضوع کو جو ہے زیادہ بیان کریں، لیکن خود ایک سوال ہے، یہ سوال آپ لوگوں کو تحقیق کے لیے آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ پروردگار ایک ہے، واحد ہے، یہ جو خدا پروردگار ایک ہے، واحد ہے، کیا دلیل کیا ہے ہمارے پاس اس کی؟ تو اس کا جو البتہ جواب، ایک جواب جو ہے وہ مختصر سا جواب یہ ہے کہ جب ہم کائنات کے نظم و ضبط کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نظم و ضبط ہی اس بات کی، اور ایک قانون کا پوری کائنات پر لاگو ہونا اس بات کی دلیل ہے، ایک بڑی دلیل ہے کہ اس کو بنانے والا بھی ایک ہی ہے، جس نے اس ایک قانون کو ربط دیا، نظم و ضبط دیا۔ کسی ایک قانون کے تحت یہ ساری چیزیں منظم ہو رہی ہیں، مرتب ہوئی ہیں۔ تو اس کائنات کے نظم و ضبط کو دیکھ کر ہمیں اس کائنات کے ایک خالق کی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ایک خالق دکھائی دیتا ہے۔ البتہ اس پہ بہت سارے لوگ اعتراضات بھی کر سکتے ہیں اور اس بحث کو مزید کھولا بھی جا سکتا ہے، لیکن جیسے آپ کو کہا کہ ہمارے موضوعات جو ہمیں دیے گئے ہیں اس میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان چیزوں پر ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں، کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی ہم اس موضوع پہ جو اشکالات کیے جاتے ہیں وہ بیان کریں، اور ان اشکالات کا کیا جواب ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ دوسری توحید کی قسم توحید در صفات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خدا کی صفات عین ذات ہیں، یعنی خدا کی ذات کوئی جدا چیز نہیں ہے اور صفات کوئی جدا چیز نہیں ہے، بلکہ خدا کی صفات عین ذات ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں خدا رحیم ہے، خدا رحمان ہے، خدا غفور ہے، خدا کریم ہے، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، تو یہ ساری کی ساری خدا کی، یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ خدا کی عین ذات ہیں، ذات کا حصہ ہیں، بلکہ حصہ کہنا بھی نہیں کہنا چاہیے، ذات ہیں۔ ہر چیز صرف دیکھنے کا اینگل اور جہت بدل جاتی ہے۔ جب خدا کے علم کو نگاہ کرتے ہیں تو خدا کو عالم پاتے ہیں، جب خدا کی قدرت کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو خدا کو قادر پاتے ہیں۔ اس بات کو تھوڑا واضح کرنے کے لیے جو مثال دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ نمک نمکین کیوں ہے، تو آپ کہیں گے کہ نمک نمکین ہے اپنی ذات کی وجہ سے، یہ نمکینیت اس کی ذات کا حصہ ہے، بلکہ اس کی ذات ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ سالن نمکین کیوں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ سالن جو ہے وہ نمک کی وجہ سے نمکین ہے، پس سالن ایک جدا چیز ہے، اس کے اندر جو نمک ڈالا گیا ہے وہ ایک جدا چیز ہے۔ پس کیا خدا کی صفات اس سالن کی مانند ہے؟ یعنی مثال سمجھانے کے لیے تو نہیں، صفات خداوندی ایسے نہیں ہے کہ خدا کی ذات جدا ہو اور صفات جدا ہو، بلکہ عین ذات ہیں۔ اس معاملے کو کہ خدا کی صفات جدا ہیں اور خدا کی ذات جدا ہے، تو اس کو زائد بر ذات کہا جاتا ہے، جس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ صفات خداوندی زائد بر ذات ہے، ذات کے علاوہ ہیں، ایسا ہم اس بات کو انکار کرتے ہیں، اور بات ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ خدا کی صفات دیکھنے کا
اینگل ہماری جہت مختلف ہوتی ہے، ورنہ خدا وہی ہے۔ مثال کے طور پر اس بات کو اور مزید واضح کرنے کے لیے، اگر آپ کے سامنے کوئی ایک شخص کھڑا ہے تو آپ کہیں گے یہ لمبا ہے، اور آپ یہ کہیں گے کہ موٹا ہے، ٹھیک؟ تو اس کا لمبا ہونا اور ساتھ میں موٹا ہونا، تو یہ ہے وہی انسان، لیکن ایک دفعہ لمبائی کی جہت سے دیکھا تو لمبا کہا، موٹائی کی جہت سے دیکھا تو موٹا کہا۔ اسی طرح یہ شاعر اگر ہے تو شاعر کس عنوان سے، یعنی شاعر کوئی الگ چیز ہے نہیں، وہ انسان شاعر ہے، یعنی شعر کہتا ہے، شعر کے عنوان سے دیکھا تو شاعر ہے وہ ایک ہی انسان۔ اسی طرح وہ ذات ایک ہی ذات ہے، صرف ہمارے دیکھنے کا انداز جب مختلف ہوتا ہے، جب جس صفت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی صفت کے عنوان سے خدا کو، پروردگار کو، اللہ تعالیٰ کو اس عنوان سے ہم یاد کرتے ہیں۔ پس خدا کی صفات عین ذات ہیں، یہ ہے توحید صفاتی۔ تیسرا، توحید در افعال یا توحید در فعل یا توحید در خالقیت، مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے تینوں ایک ہی چیز۔ توحید در فعل یعنی تمام افعال کی جو کائنات میں امور انجام پا رہے ہیں، اس کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔ یہ خدا ہے کہ جس کے وجود سے یہ تمام قائم، خدا کے وجود سے، خدا کی ذات سے یہ تمام افعال قائم ہیں، ان کا تعلق خدا کے بالآخر خدا کی طرف مڑتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ جو ہاتھ حرکت دے رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ میں ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں، لیکن مجھ کو یہ حرکت دینے کی توانائی اور یہ جو ہے میرے اندر عقل کہ جس کے ذریعے سے میں اس ہاتھ کو سمجھتے ہوئے کہ میں ہاتھ کو ہلا رہا ہوں، ہاتھ ہلا رہا ہوں، تو یہ کہاں سے مجھے یہ طاقت اور یہ فعل کہاں سے انجام پا رہا ہے؟ دراصل خدا سے دی ہوئی طاقت ہے، خدا کی دی ہوئی قدرت ہے۔ خدا کا یہ جو فعل ہے دراصل یہ اس عنوان سے کہ خدا کی مشیت کے بغیر، خدا کی اجازت کے بغیر، خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے بغیر میں ان کو انجام نہیں دے سکتا، تو اس کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔ تو بس کائنات میں جو بھی افعال ہیں وہ اپنے افعال اپنے طور پر حقیقت رکھنے کے باوجود ان کی بازگشت، ان کی پلٹ، ان کا جو ربط ہے وہ خدا کی ذات سے، خدا سے صادر ہو رہے ہیں، خدا کی مشیت سے یا خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے سے وہ امور انجام پا رہے ہیں۔ تو یہ ہے توحید در افعال، کہ کوئی بھی، پس اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی جداگانہ طور پر کوئی فعل انجام نہیں دے سکتا، یعنی خدا کی معیشت سے ہٹ کے، خدا کے قوانین سے ہٹ کے کوئی امور اور کوئی فعل انجام پا ہی نہیں سکتا۔ یہ توحید در افعال ہے۔ اور چوتھا جو ہے توحید در عبادت، کہ عبادت کے لائق، بندگی کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ پروردگار کی ذات ہے۔ ہمیں اگر کسی کی عبادت اور پرستش کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف لائق پرستش پروردگار کی ذات ہے۔ بہت خوب۔ اب توحید در صفات یا توحید صفات میں ہم نے بات کی کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اب خود صفات خداوندی کی طرف آتے ہیں کہ خدا مختلف صفات کا حامل ہے۔ خدا کی صفات مختلف جو ہمیں مختلف انداز میں ہمارے لیے جلوہ گر ہوتی ہیں۔ خدا کا علم دیکھتے ہیں تو خدا عالم دکھائی دیتا ہے، خدا کی قدرت دیکھتے ہیں تو خدا قادر دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ جو صفات خداوندی ہیں یہ دو قسم، ان کو دو اس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک صفات ثبوتیہ یعنی ثابت جو وجود رکھتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں صفات سلبیہ یعنی کہ جو سلب کی گئی ہیں خدا کی ذات سے، یعنی خدا کی ذات میں پائی نہیں جاتی۔ ہر وہ کمال کہ جو اس کائنات میں وجود رکھتا ہے وہ خدا کی ذات میں پایا جاتا ہے، وہ کمال، اور یہ صفات ثبوتیہ ہے۔ اور ہر وہ نقص کہ جو اس کائنات میں وجود رکھتا ہے وہ نقص خدا کی ذات اس سے منزہ اور مبرہ ہے، وہ صفات سلبیہ ہیں۔ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جیسے کہ خدا علم رکھتا ہے، یہ صفات ثبوتیہ ہے، اور خدا جاہل نہیں ہے، جہالت سے دور ہے، خدا کی ذات جہالت سے پاک اور منزہ ہے، تو یہ جہالت کیا ہو گئی؟ صفات سلبیہ ہو گئی۔ ہاں، ایک نام اور بھی دیا جاتا ہے، جو صفات ثبوتیہ ہیں ان کو صفات جمالیہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو
صفات سلبیہ ہیں، ان کو صفات جلالیہ بھی کہا جاتا ہے، اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ خوب، خدا مختلف صفات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہنا چاہیں کہ خدا مرید ہے یعنی صاحب ارادہ ہے، خدا حی ہے یعنی خدا زندہ ہے، خدا مدرک ہے معذرت یعنی تمام چیزوں کو جانتا ہے، درک کرتا ہے، خدا قدیم ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور خدا ازلی ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، خدا متکلم ہے، خدا ہم تک جو ہے یعنی جو ہوا میں ایسی آواز اور لہریں پیدا کر دیتا ہے کہ اپنے پیغمبروں سے کلام کر سکتا ہے، خدا کلام کرتا ہے پیغمبروں سے۔ خوب، البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ خدا جس طرح ہم بول رہے ہیں ہونٹوں کے ذریعے سے، تو یہ خدا جسم نہیں رکھتا، یہ صفات سلبیہ ہو گیا، خدا جسم نہیں رکھتا۔ کیوں؟ جسم اجزاء پہ مبنی ہوتا ہے، خدا اجزاء نہیں رکھتا، خدا منزہ ہے، خدا مرکب نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا مرکب جو ہوتا ہے وہ اجزاء سے مل کے بنتا ہے، خدا بسیط ہے، کہ یہ صفات ثبوتیہ۔ اسی طرح جو ہے خدا صادق ہے، بس خدا صادق ہے، اور جھوٹ کذب یہ خدا کی ذات پاک اور منزہ ہے، صفات سلبیہ ہو گئی۔ بس اس طریقے سے ہم مختلف صفات کو، ہر کمال کو جو اس کائنات میں وجود رکھتا ہے وہ خدا کی ذات میں موجود ہے، اور ہر نقص اور ہر عیب جو ہمیں دکھائی دیتا ہے خدا کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے۔ بس ہر کمال صفات ثبوتیہ، ہر عیب اور نقص جس سے خدا کی ذات پاک اور منزہ ہے یہ ہو گئی صفات سلبیہ۔ کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدائی صفات کو سمجھ سکیں، خدائی جو توحید ہے، ہم نے توحید کی اقسام پڑھی، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال اور توحید در عبادت، تو ہم ان چیزوں کو نہ صرف سمجھ سکیں کہ اپنی زندگیوں پہ ان کو لاگو کریں۔ وقت کیونکہ مختصر ہے اور مباحث زیادہ دی گئی تھیں، تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ان کو مزید ان کے اوپر گفتگو کریں گے، ان کے اوپر استدلال کریں گے، ان کے اوپر جو اشکالات کیے جاتے ہیں وہ اشکالات کریں گے، ان کا جواب دیں گے، اور عقل و شعور سے ان چیزوں کو جو ہے قبول کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ خدا قدیم ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ خدا ازل سے ہے، اس کی کیا دلیل ہے، کیسے پتہ چلے کہ خدا ازل سے ہے۔ خدا عالم ہے، کیسے پتہ چلے۔ خدا قادر ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ ہر صفات کو انسان جو ہے وہ جو خدا کی ان صفات تک پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا عالم ہے، تو اب کیسے پہنچے گا؟ اپنے عقل و فکر کے ذریعے سے کائنات میں جب اس نظم و ضبط کو دیکھے گا، اس کائنات کی تخلیق کو دیکھے گا تو فوراً سمجھ جائے گا کہ وہ صاحب علم ہے کہ جس نے یہ اتنا پیچیدہ نظام، اتنا وسیع نظام اور اتنا چھوٹا نظام، چھوٹے سے چھوٹا نظام جو ہے اس کا علم رکھتا ہے، اس کو تخلیق کیا ہے۔ اور خدا صاحب قدرت ہے، خدا قادر ہے، تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہی کہ علم رکھتا تھا تو تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور تخلیق کر دیا تو یہ قدرت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تخلیق پا گئیں۔ تو بس خدا قادر بھی ہے، قادر مطلق ہے۔ تو یہ صفات ہیں کہ جو مختلف انسان کے جو ہے ان کا مطالعہ کرتا ہے، ہر اس کے پیچھے دلیل ہے، اور یہ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، کیونکہ ہم جیسے میں نے بیان کیا کہ ہمیں مختصر وقت دیا گیا، اور اس میں آپ کو مطالب جو سلیبس دیا گیا تھا اس کے مطابق مجھے آپ کو وہ مطالب بیان کرنے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہوگا تو ضرور آپ لوگ جو ہے مجھے اس سے مطلع فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی خدا ہم سب کو حقیقی معنوں میں توحید پرست بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد